والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان او كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا دین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادر ذی قدر حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اور مچنا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ آج کی یہ محفل جیسا کہ ہمارے مخلص اور مشفق ناظم صاحب نے اعلان کیا کہ اصلاح امت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور حضرت مفتی صاحب قبلہ کے ذریعے سے بھی
غلام یاسین بھائی نے حکم فرمایا کہ اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے محفل کا انعقاد ہے، اسی مناسبت سے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث بڑی خوبصورت ہے، اس لیے کہ جس کی ذات خوبصورت ہے اس کی بات بھی خوبصورت ہے۔ ایسی کہ قدرت نے جسے اپنے جلووں کا آئینہ قرار دیا، ذات ایسی کہ قدرت نے جسے اپنے جلووں کا آئینہ قرار دیا، اور بات ایسی کہ قدرت اپنی بات بھی انہی کے منہ سے سننا پسند کرے۔ اس کی باتوں کا جواب کیا کہ فصحائے عرب جس کے سامنے جامد و ساکت نظر آتے ہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ کیسی بات کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی ہر بات خوبصورت ہے، اور ان کی خوبصورت باتیں اگر ہم اپنے سینے میں بسا لیں تو واللہ ہم بھی خوبصورت ہو جائیں، اور ایسے خوبصورت ہو جائیں ان کی باتیں سن کے دل میں بسا کر کہ ایسے خوبصورت ہو جائیں کہ اور خوبصورت ایسے ہیں جن کو دیکھ کر کسی کا باپ یاد آتا ہے، کسی کا دادا یاد آتا ہے، کسی کی ماں یاد آتی ہے، کسی کی نانی یاد آتی ہے، لیکن جو حدیث مصطفیٰ کے عامل ہو جاتے ہیں قدرت انہیں اتنا خوبصورت کر دیتی ہے کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آنے لگتا ہے۔ حضور کی ہر بات ہی خوبصورت ہے، اگر ان کی باتوں کی گفتگو کرو تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ تو حضور کی گفتگو چل رہی ہے، اور وہی حدیث میں نے پڑھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں البر لا یبلا۔ کوئی تمہید باندھنے کی بجائے صرف بات سادے انداز میں شروع کی جا رہی ہے، البر لا یبلا۔ میرے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان کسی مسلمان کو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے صرف اس کو دیکھ کر مسکرا دے، یہ نیکی بھی ایسی ہے کہ یہ نیکی بھی اس کو جنت کی راہ کا مسافر بنا سکتا۔ نیکی ہے، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، اور نیکی کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں جا سکتا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہے، اس ایک حدیث پر اگر پوری زندگی گفتگو کی جائے تو لوگوں کے لیے راہ امن ہے، لوگوں کے لیے راہ نجات ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کتنی خوبصورت ہے۔ البر لا یبلا، نیکی کبھی جو ہے وہ پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آئیے نیکی کا تصور کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف داڑھی رکھنا نیکی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا نیکی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حج کرنا نیکی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف زکوٰۃ دینا نیکی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، تصور نیکی ہمارے یہاں علماء کرام کو سبق سنانے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں بات پوری سننا اس کے بعد فیصلہ کرنا، نہ نماز نیکی ہے، نہ روزہ نیکی ہے، نہ زکوٰۃ نیکی ہے، نہ حج نیکی ہے، نہ قربانی نیکی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کا اصل تصور آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ جو کام مصطفیٰ جان رحمت کی ادا کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ نیکی ہے، اور جو مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹ کے کیا جائے وہ نیکی نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اب آئیے نیکی کیا ہے؟ اگر تجارت کی منڈی
عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت جس کو کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت سید امیر القادری۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ نماز ہے کہ تجارت ہے، ہم یہ دیکھیں گے ادائے مصطفیٰ کے مطابق کیا کر رہا ہے۔ اگر نماز ادائے مصطفیٰ کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے، اگر صدقہ ادائے مصطفیٰ کے مطابق ہے وہ عبادت ہے، حتیٰ کہ تیرا چلنا نگاہیں نیچی کر کے ادائے مصطفیٰ کے مطابق ہے تو وہ بھی نیکی ہے۔ تیرا بولنا، اگر تو شعلے نہیں اگلتا، تو کسی کا دل نہیں توڑتا، اگر تو کسی کی عزت نہیں لیتا، تو کسی کو ذلیل نہیں کرتا، بلکہ بولتا آمینہ کے لال کی طرح ہے کہ وہ بولتے تھے تو پھول جھڑتے تھے، وہ بولتے تھے تو لوگوں کے دل خوش ہو جاتے تھے، وہ بولتے تھے تو دشمن بھی خوشی خوشی جاتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ لوگ ہم سے ملنے آتے ہیں، ہم سے جب لوگ ملنے آتے ہیں تو کسی شاعر نے کہا ہے جب بھی ملتے ہیں نیا زخم لگا دیتے ہیں۔ ہمارا ملنا کیا ہے؟ جب بھی ملتے ہیں نیا زخم لگا دیتے ہیں، لیکن کوئی ان سے ملتا تھا تو دشمنوں کے لیے چادر بچھا دیتے تھے، دشمنوں کا دل خوش کر دیتے تھے، دشمنوں کے دلوں کو بھی پر بھی مرہم رکھتے تھے۔ تو یاد رکھو اگر ہم بولتے ہیں اس لہجے میں بولتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، لوگوں کے دلوں کو خوش کر دے، تو ہمارا بولنا بھی نیکی ہوگا، ہمارا بولنا بھی عبادت ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی کی اداؤں کے مطابق کھانا کھانے بیٹھا، طبیعت کے مطابق کھانے بیٹھا تو پیٹ بھرے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ ادائے مصطفیٰ کے مطابق کھانا کھانے بیٹھا تو وہ کھانے کا ہر لقمہ عبادت، کھانے کا ہر لقمہ نیکی۔ لوگ کہتے ہیں یار نیکی کیسے کرے، آج کے دور میں بڑا مشکل ہے۔ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، غلامان مصطفیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بس سیکھ لو۔ ارے نادان، کیا تجھے نہیں پتا حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر میت شہید، جس نے جب میری سنت مٹ رہی ہو اس سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا۔ اب کھانے سے پہلے نمک چکھنا، کھانے کے بعد نمک چکھنا، یہ میرے آقا کی سنت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک چکھ لیا کر، اللہ تجھے 70 بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنا کیا مشکل ہے؟ کون سا لاکھوں کا کروڑوں کا ملتا ہے نمک؟ نمک تو غریبوں کے گھر میں بھی ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا مہمان بن کے جاؤ تو کچھ مانگ نہیں سکتے سوائے پانی اور نمک کی، اس لیے کہ پانی سب کے گھر میں ہوتا ہے، نمک بھی سب کے گھر میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اس کو چکھ لیں 70 بیماریوں سے شفا۔ لوگ کہتے ہیں نیکی مشکل ہے، ارے کتنا سستا سودا ہے، اور ثواب کتنا، 70 بیماریوں سے بچے اور ثواب کتنا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو نیکی کر سکتے ہو، کسی کو دیکھو تو مسکرا دو، نیکی ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو، نیکی ہے۔ کسی جانور کو دانا ڈال دو، نیکی ہے۔ چونٹی پر بھی احسان کرو، نیکی ہے۔ کوئی ملے تو احسان کرو، نیکی ہے۔ جنازہ نظر آئے صحیح العقیدہ مسلمان کا کندھا دے دو، نیکی ہے۔ کسی کی جیب میں کسی کی جھولی میں صدقہ ڈال دو، نیکی ہے۔ کسی اندھے کو نابینا کو راستہ پاک کرا دو، نیکی ہے۔ نیکی کے بہت ذریعے، کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ منزل۔ زندگی میں کبھی نیکی مت چھوڑو، نیکی کا موقع مت چھوڑو، نیکی کرتے رہو، کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑنا، یہ چھوٹی ہے، کرتے جاؤ نیکی، بہت ہے نیکی۔ میں نے مختصر بتا دیا، اللہ کی رضا کے لیے طریق مصطفیٰ پر جو بھی کام کرو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں، کوئی بھی نیکی کرو گے اس کا صلہ ملے گا۔ حتیٰ کہ اگر کافر بھی نیکی کرتا ہے، کافر، اس کو بھی صلہ اللہ دیتا ہے۔ اس طرح سے چونکہ وہ مومن نہیں ہے، ایمان نہیں لایا،
لیکن نیک عمل کر رہا ہے تو اس کو صلہ اس طرح ملے گا کہ دنیا میں اس کو خوشی مل جائے گی، مال بڑھ جائے گا، اس کو کچھ راحت اور آرام مل جائے گا، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کی نیکی کا صلہ اس کو دنیا میں ملتا ہے، لیکن نیکی کا صلہ ملتا ہے۔ حتیٰ کہ جانور بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو بھی صلہ اللہ دیتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کا صلہ ملتا ہے، حتیٰ کہ کتنی چھوٹی سی نیکی ہو۔ حدیث آگے اور بڑی ہے لیکن میں بات شارٹ کرتے ہوئے، دیکھو نیکی کرو اور کرو، موقع مت چھوڑو۔ حتیٰ کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی آ جائے اس کو عزت سے بٹھانے کی نیکی کر سکتے ہو تو بھی کرو۔ کسی کا رشتہ نہیں آتا، جوڑنے کی کوشش کرو کہ اس کا رشتہ ہو جائے کسی طرح سے، نیکی ہے۔ بلکہ رشتہ جوڑنا تو اتنی بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی۔ اگر آپ نے کسی کا رشتہ کسی کے ساتھ جڑوانے میں محنت کی تو جب تک وہ رشتہ قائم رہے گا مسلسل آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کب تک قائم رہے گا رشتہ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑ یار، اپنا اپنا دیکھو۔ اسلام اپنا اپنا دیکھنے کی بات نہیں کرتا، اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اپنا اپنا مت دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کے لیے خیر کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ اس لیے نیکی جیسے بھی کر سکتے ہو کرو۔ آئیے نیکی کا فائدہ چھوٹی سے چھوٹی۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ 500 کتابوں کے مصنف ہیں۔ 500 کتابیں اس دور میں لکھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں۔ مکاشفۃ القلوب، احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، خطبات غزالی، خطوط غزالی، اسی طریقے سے جو ہے وہ مثنوی امام غزالی، بہت ساری کتاب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی موجود ہے۔ بڑے صوفی تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے، بچپنے سے عشق رسول کا ماحول ملا تھا۔ میں نیکی کا ذکر کروں گا ابھی وہ اپنے عنوان کے مطابق، لیکن سنیے امام غزالی کی بات آئی۔ امام غزالی کو بچپن سے گھر میں ماحول ملا تھا عشق رسول کا، اور یاد رکھ رہے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ بچپنے سے ماحول ملا تھا عشق رسول کا۔ کاش ہمارے گھروں میں عشق رسول کا ماحول ہو۔ جب مائیں وضو کر کے درود پڑھ کے دودھ پلاتی تھی تو بچے ماں کی گود سے عاشق رسول تھے۔ جب سے ماؤں نے فلمیں دیکھ کر دودھ پلانا شروع کیا، جب سے ماؤں نے سیریل دیکھ کر دودھ پلانا شروع کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں سیریل دیکھتی ہے تو پیٹ کے اندر کا بچہ سیریل کا اثر قبول نہیں کرتا؟ بالکل قبول کرتا۔ ماں کے شکم میں جو بچہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی سے وہ باہر کے حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ حس دی ہے، صلاحیت دی ہے۔ ایک آسان زبان میں اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں آپ، دیکھیے کہ راجستھان کے جو بچے ہیں پیدا ہوتے ہی یا بڑے ہو کر کے بھی وہ راجستھانی ڈشوں کو پسند کرتے ہیں، دوسرے صوبوں کی ڈشوں کو پسند نہیں کرتے۔ غور کرنا، مثال کے طور پر کوئی میں کھانے کا مینو بیان کرنی نہیں ہے، لیکن مثال دے کر بات سمجھانا، یہ سنت الہی بھی سنت رسول بھی ہے۔ کہیں پر ناشتے میں اڈلی ڈوسا وڑا وغیرہ لوگ کھلاتے ہیں، ٹھیک؟ ہمارے یہاں مہاراشٹر میں آملیٹ وغیرہ لوگ کھاتے ہیں، تو جب اڈلی ڈوسا دسترخوان پہ ناشتے کا آتا ہے تو مہاراشٹر والوں کے بدن پہ کانٹے آنے لگتے ہیں، یہ کیا ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے۔ آپ کے راجستھان میں پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں ناشتے کے اندر، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات جو میں نے راجستھان میں دیکھی، وہ یہاں کے لوگ روٹی زیادہ کھاتے، چاول نہیں کھاتے، کم کھاتے، ٹھیک؟ اس کے بعد مگر مہاراشٹر والے جو ہے وہ روٹی چاول دونوں کھاتے ہیں، یو پی والے بھی روٹی چاول دونوں کھاتے ہیں، لیکن کیرلا والے روٹی نہیں کھاتے، چاول کھاتے ہیں، اسی کو پسند کرتے ہیں۔ آخر دونوں انسان ہیں اور ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن ایسی بات کیوں ہے کہ وہاں والے چاول پر فدا ہیں، یہاں والے روٹی پر؟ پھر اس کے بعد یہاں والے میٹھا تیل کھاتے ہیں، وہاں والے کھوپرے کا تیل کھاتے ہیں۔ میٹھا تیل کھانے والوں کو کھوپرے کا تیل کھلاؤ تو ان کو برا لگے گا، اور کھوپرے کا تیل والوں کو میٹھا کھلاؤ۔ یو پی والے کڑوا تیل کھاتے ہیں، وہ لوگ میٹھا تیل کھانے والوں کو جو ہے وہ
تھوڑی سی سولی پڑھے لکھے لوگ کی بات نہیں کرتا، وہاں وہ حقارت سے دیکھتے ہیں، یہ میٹھا تیل کھاتے ہیں، ہم تو کڑوا تیل کھاتے ہیں، مہنگا کھاتے ہیں، ایسا یہ بات ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ تفریق، انسان کو پیدا اللہ نے کیا، انسان انسان ہے، زبان زبان ہے، یہ ذائقے کو کوئی پسند کر رہا ہے کوئی ناپسند کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اچھا چلے بڑے ہونے کے بعد شعور آتا ہے، لیکن بچپنے میں بچے ہونے کے باوجود اور ریاستوں کی ڈشوں کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں پسند کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو ماں نے جو لذتوں کا کھانا کھایا تو وہ ماں کے پیٹ کے اندر اس لذت سے مانوس ہو گئے، تو باہر آنے کے بعد بھی جو لذت نہ ملی تھی اب وہ لذت نہیں لگتی بلکہ برائی لگتی ہے۔ عرب والے بغیر نمک کا خوب شان سے کھاتے ہیں، ہمارے کھانوں میں نمک نہ ہو تو ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، برتن کھسکا دیتے، کیوں؟ ان کو بغیر نمک کا کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ آپ کو نمک والے سے پیار کیوں ہے؟ ان کو مرچ کے بغیر اچھا لگ رہا ہے، وہ مرچی کو زہر کہتے ہیں، زہر، اور ہمارے یہاں بچہ مرچی والا کھا لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی زبان اس لذت سے ناشنا، اس لذت سے ناشنا ہے، ہماری زبان اس لذت سے ناشنا ہے۔ وجہ ماں نے پیٹ میں رکھ کر کے جو لذت دی تھی اسی سے مانوس ہوئے، باہر آنے کے بعد اسی سے پیار ہو گیا، اور جو لذت نہ دی تھی اس سے نفرت ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں آج لوگ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یہ ماں کی غلطی ہے، یہ ماں کا قصور ہے۔ ارے اگر ڈشوں کی لذت مل جائے تو وہی لذت بچپنے میں بھی اچھی لگتی ہے، وہی جوانی میں بھی اچھی لگتی ہے، اور جو لذت نہ ملے اس لذت سے انسان جی چلاتا ہے بنا تمثیل۔ جب کھانے کی لذت ماں کے پیٹ سے سیکھ لیتا ہے تو نیکی اور گناہ کی لذت بھی بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھ لیتا ہے۔ وہ بچے بغیر تقریر سنے اس لیے نمازی تھے کہ ماں نے پیٹ میں رکھ کر ان کو عبادت کی لذت دی تھی، اور وہ گناہوں سے ناشنا تھے کیونکہ ان کی مائیں گناہوں سے محفوظ۔ آج ہمارے بچے نماز سے اس لیے جی چلا رہے ہیں کہ پیٹ میں نیکی کی لذت نہیں تھی، پیٹ میں نماز کی لذت نہیں تھی۔ نمازی تقریروں سے نہیں بنا کرتے لوگ، نمازی ماں کی گود سے بنا کرتے۔ جب مائیں نمازی تھی عبادتوں کی لذتیں دینے والی تو مولوی کو کبھی ضرورت نہیں پڑی اصلاح معاشرہ کی تقریر کرنے کی۔ یہ عنوان مسلمانوں کے تھوڑی ہے کہ نماز پڑھو، یہ تو وہ نئے مسلمان جو کافر سے مسلمان ہوتے ان کو سمجھانے کی اہمیت تھی، لیکن آج پوری توجہ، پوری طاقت، پوری قوت علماء کی مسلمانوں پہ لگی ہوئی ہے۔ زنا مت کرو، شراب مت پیو، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے وہ لذت نہیں دی، ورنہ جس کی ماں پیٹ میں رکھ کر، توجہ کرنا غوث پاک کے ماننے والوں، غوث پاک صرف 11ویں کے بریانی اور پلاؤ کے لیے نہیں ہے، غوث پاک کا کردار سیکھنے کے لیے ہے۔ وہ محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ اسی لیے میں یہ بھی بات کہتی ہوں آگے بڑھنے سے پہلے، مجدد قیامت تک آئیں گے لیکن محی الدین اب کبھی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجدد اس کو کہتے ہیں جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین کو نیا کرتا ہے، اور محی الدین اس کو کہتے ہیں جو دین کو زندگی عطا کرتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی سرکار غوث اعظم، سیدی سرکار غوث اعظم۔ اسی لیے اسی لیے آپ کو کہتا ہوں مجددین، سارے مجددوں کا مقام سر آنکھوں پر، لیکن مجددوں کے ترازو میں محی الدین کو تولنے کی کوشش نہ کیا۔ ہاں، اس لیے کہ وہ دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کر۔ ارے وقت کے مجدد اس محی الدین کی شان کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کہتے ہیں کہ کائنات ولایت میں صرف عبد القادر جیلانی اس ولی کو کہتے ہیں جو لوح محفوظ کا لکھا ہوا مٹا دیتا ہے اور اپنی مرضی سے لکھ دیتا ہے، اور 14ویں صدی کا مجدد اس کو اپنے شعر میں یوں بیان کرتا ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیتے ہیں، میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروں آتی، میں وہ اس بات کے دفتر، میں وہ کہتے ہیں مٹانے کو، اس بات کہہ رہے ہیں یہاں پر شعری ضرورت
صورت کے تحت لکھنے کو، اور پھر کروڑا پہ بھی کوئی ذرا توجہ کرے، اس لیے کہ مٹانے اور لکھنے کا کام وہ بھی کر سکتا ہے جس کے اختیار میں تختی نہ ہو۔ تختی آپ کی ہے، مٹا کے لکھ میں نے دیا، ان کی ہے مٹا کے لکھ میں نے دیا، ان کی ہے، لیکن جس کو تختی دے دی گئی ہو کہ تو جو چاہے، کروڑا یہ محاورہ ہے کروڑا، ہم کہتے ہیں نا کہ تو مجھے مارے گا، دنیا میں تیرا کروڑا چل رہا ہے، یعنی تیرا راج چل رہا ہے، تیرا اختیار چل رہا ہے، یہ کروڑا ذرا امام اہل سنت سے کوئی سمجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا لکھنے مٹانے کا اختیار تو دیا ہی، لیکن جس پہ لکھا تھا وہ بھی ان کو سونپ دیا گیا۔ آپ کہیں گے یہ تو مولوی کا گلو ہے، مولوی کا گلو نہیں، بلکہ جرمنی کی کھاک چاہنے والا اقبال بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے ان سے وفا کرنے والے کو لوح و قلم سونپ دیا جاتا ہے، اور وہ جو محی الدین میرے نبی کا سایہ بن کر کے آئے، میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جل گئے زیبا۔ بہرحال بات دور نہ نکلے، عرض کر رہا تھا کہ لوگ غوث پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے پیٹ میں بچہ ہے، سب چاہتے ہیں میرا بچہ نیک پیدا ہو، لیکن پیٹ میں بچہ رکھ کر کے گانے دیکھو گے تو بچہ پیدا ہو کے گانے سننا ہے اسے، اور گانے ہی گانا ہے۔ زنا کے مناظر دیکھو گے تو پھر اس میں زنا ہی کرنا ہے، یاد رکھنا۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شکم کے اندر رہ کر کے بچے سنتے نہیں ہیں؟ لوگ تب تک ہم سے مناظرے کا چیلنج اسی لیے کرتے رہے کہ وہ نہیں سنتے، وہ نبی نہیں سنتے، وہ ولی نہیں سنتے۔ ہم کہتے ہیں کم سے کم نبی کا نہیں تو سائنس صحیح کی طرف توجہ کر۔ تو اس نے جو پیٹ میں حرکت کی تھی وہی پیدا ہونے کے بعد باہر بھی حرکت، یعنی وہ میوزک کو پہچانتا ہے جو اس نے سنا تھا اندر۔ اب سنیے، اب غور کیجئے، لوگ سائنس سے ٹکراتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں سائنس کو ترقی کرنے دو۔ کیوں؟ جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی اہل سنت کا عقیدہ واضح ہوتا نظر آئے گا، اسلام کا عقیدہ واضح ہوتا نظر آئے گا۔ اس لیے ہم سائنس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں سائنس دا آج جو کہہ رہا ہے کل کچھ اور کہے گا، لیکن اسلام نے جو کہہ دیا ہے وہی ہو کر کے رہے گا۔ تو لوگ غوث پاک کی باتیں خوب کرتے ہیں۔ غوث پاک جب پیدا ہوئے اور جب 4 سال کی عمر ہوئی تو 4 سال کی عمر میں ہوا کیا؟ آپ کو بسم اللہ پڑھانے کے لیے علماء جمع ہوئے، وقت کے مشائخ جمع ہوئے اور کہا پڑھو بیٹا عبد القادر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور واقعہ میں اس پہ کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں کروں گا، لیکن اشارہ دینا ہے، بسم اللہ پڑھو، نہیں پڑھا آپ نے۔ پھر کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن، نہیں پڑھا آپ نے۔ کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خاندان کو نقیب الاشراف کہا جاتا تھا اس دور، آج بھی بغداد میں کہا جاتا ہے سادات کو، غوث پاک کی اولاد کو نقیب الاشراف، عزت والے لوگ، وہ سادات۔ لوگوں کو حیرت تھی، ابو صالح کا بیٹا، ابو صالح کا بیٹا، اس کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آ رہی 4 سال کی عمر۔ آج کے بچے کو نہیں آئے تو تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ماں کو نہیں آتی تو بچے کو نہ آئے تو کیا پڑھتا ہے؟ باپ کو نہیں آتا، 35 سال کا ہو گیا، وضو نہیں آتا بیچارے کو، تو اس کے بیٹے کو بسم اللہ کوئی پرابلم نہیں بات۔ لیکن لوگ سمجھے نہیں کہ بسم اللہ ہے کیا۔ اللہ نے اس بسم اللہ کو چھپا کے رکھا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کیا کہتے ہو؟ مولوی صاحب وظیفہ دو، پیر صاحب وظیفہ دو، سید صاحب وظیفہ، کون سا وظیفہ؟ مشکل والا، جو دیکھے بغیر پڑھ نہ سکے، نادان۔ تو لوگوں کے وظیفے کی طرف جاتا ہے، ذرا قرآن پہ توجہ کر۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تجھے آسان لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے چھپا رکھا تھا۔ کسی امت کو بسم اللہ نہیں دی گئی، یہ محبوب کی امت کے لیے ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو اپنے ذوق کے مطابق اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کیا اٹھا کے رکھا پتہ ہے اللہ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا کے رکھا، کسی کو نہیں دیں گے، چھپائیں گے، جب امت محبوب آئے گی تو دیں گے۔ سورہ فاتحہ کسی کو نہیں دی، اس کو چھپا کے رکھا، تم کو نہیں دیں گے، جو محبوب کی امت آئے گی اس کو دیں گے۔ ماہ رمضان کسی کو نہیں دیا،
اس کو چھپا کے رکھا، امت محبوب آئے گی تو ان کو دیں گے. اسی طرح قرآن چھپا کے رکھا، محبوب کی امت آئے گی تو اس کو دیں گے، تمہیں نہیں دیں گے. اسی طرح سے اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے خزانوں میں چھپا کے رکھا، محبوب کی امت آئے گی اس کو دیں گے، تم کو نہیں دیں گے. اس طرح کیا کیا میں بیان کروں، بہت سی چیزیں چھپا کے رکھی ہے. اور بھی کہہ دوں، حسن اور حسین نام بھی چھپا کے رکھے، کسی کی اولاد کا نام نہیں ہوگا، محبوب کی اولاد کا نام. یا اللہ بندے تو سبھی تیرے ہیں، پھر یہ کیوں ان کے لیے چھپا کے رکھا، ان کو نہیں دیا؟ اور تیرے خزانے میں کمی کیا ہے؟ تیرے خزانے میں کمی کیا ہے جو تو نے چھپا کے رکھا؟ قدرت کا نقیب کہے گا تو سمجھا نہیں، کمی کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. کیا تقاضے ہوتے ہیں محبت کے؟ دیکھو، ایک ماں ہے، اس کے 10 بچے ہیں، پیارے سبھی ہیں، لیکن ایک جو سب سے چھوٹا ہے وہ زیادہ پیارا ہے. ایک جو سب سے چھوٹا ہے وہ زیادہ پیارا ہے. 9 حاضر ہیں، 10واں اسکول گیا ہوا ہے. سب کو دیا، گھر میں آم آئے تو دیکھا یہ سب کو اپنے ذوق سے دیا. اور جو بہت اچھے تھے اور بہت پیارے تھے اس کو یوں دوپٹے میں لپیٹا اور یوں چھپایا، بس ختم ہو گئے، جاؤ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ 9 تو سبھی پیارے ہیں ماں کے، وہ دوسروں کے تھوڑی ماں کے ہے، لیکن یہ چھپانا بتا رہا ہے کہ یہ 9 اور ہے، اور وہ جو 10واں غائب ہے، ابھی آیا نہیں ہے، وہ اور ہے بلا تمثیل. یہ جو خزانے چھپا کے رکھے تو کہا تم بھی میرے ہو، لیکن وہ محبوب کی وجہ سے جو میرے ہیں وہ کوئی اور ہے، اس لیے ان کے اب جانا خدا ہو کے تم سے کتنا پیار کرتا ہے. اب جانا اور کیوں کرتا ہے؟ کوئی سرخاب کے پر لگے، وہ جتنے برے تھے اس سے زیادہ ہم برے ہیں، بلکہ وہ جتنے الگ الگ گناہ کرتے تھے وہ سارے اجتماعی گناہ ہمارے اندر ہیں. قوم لوط کے 2-4 گناہ پتھر برس گئے، قوم عاد کے 2-4 گناہ تباہ کر دیے گئے، قوم سمود کے 2-4 گناہ تباہ، لیکن وہ کروڑوں گناہ جو سب الگ الگ امتوں میں چیدہ تھے وہ سب ہمارے اندر سب جمع ہیں. قوم لوط کے گناہ ہماری قوم کر رہی ہے، قوم عاد کے گناہ کر رہی ہے، قوم سمود کے گناہ کر رہی ہے، قوم شعیب کے گناہ کر رہی ہے، قوم صالح، سارے گناہ تو کر رہے ہیں. لیکن کیوں پیارے ہو؟ کہ تجھے نہیں دیکھتا، وہ محبوب کی وجہ سے تجھ سے پیار کرتا. سبحان اللہ. محبوب کی وجہ سے تجھ سے پیار کرتا. حبیب جو پیارا ہے نا تو تمہارے لیے رات رات بھر رونے والا تھا، تو اس کی وجہ سے تم سے بھی پیار ہے، ورنہ تم کیا ہو؟ ان پہ پتھر برسا، تم پہ بھی برسا سکتے تھے لیکن نہیں برسا، بلکہ تم سے پیار کتنا ہے پتہ ہے؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو اگر گناہ کرو گے میری نہیں سنیں گے تو عذاب آئے گا. قوم نے کہا لاؤ عذاب، آ گیا عذاب. لوط علیہ السلام کی قوم سے کہا بے حیائی نہ کرو ورنہ عذاب آئے گا، کہا لے آؤ عذاب، آ گیا عذاب. سب کے ساتھ یہی ہوا. حضور نے مکے میں کہا مکے کافروں سے دیکھو میری بات نہیں مانو گے نا تو تم پہ عذاب آئے گا. انہوں نے بھی وہی کہا، کافر کی عادت ہوئی، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب. محبوب نے دیکھا مولا یہ تو عذاب مانگتے ہیں، محبوب نے دیکھا مولا یہ بے باک عذاب مانگتے ہیں، ہائے ہائے. اور امتوں نے کہا لے آؤ عذاب، آ گیا عذاب. امت محمدیہ بھی اگرچہ وہ امت دعوت تھے، امت اجابت نہیں تھے، تھے کافر تھے. انہوں نے کہا لے آؤ عذاب. حضور نے دیکھا مولا یہ عذاب مانتے ہیں. اللہ نے عذاب نہیں بھیجا بلکہ کیا بھیجا پتہ ہے؟ آیت بھیجی. اور کیا بھیجی؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب ان ہنجاروں کو، پاپیوں کو، لات و حبل کے پجاریوں کو نہیں دیکھتا، میں تو تیری صورت معصوم دیکھتا ہوں. جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ وہ اور تھے، شان والے تھے نبی، لیکن پیارے تو اور، اب ان کو نہیں دیکھتا اب تو تجھے دیکھتا ہوں، اور جب تک تم ہو عذاب نہیں بھیجوں گا. اس کو میرے امام کہتے ہیں، بہت خوبصورت پیرا ہے، کہتے ہیں انت فیہم نے، انت فیہم نے، عدو کو بھی لیا دامن میں.
راجستھان میں شعر پڑھ رہا ہوں لیکن علماء جان رہے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. بہت اونچی بات ہے یہ. غالب اقبال کی وہاں تک رسائی نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. ہاں اس لیے کہ یہ عشق و محبت کا امام بول رہا ہے, شاعری کا امام نہیں بول رہا. فن شاعری الگ ہے, عشق مصطفیٰ الگ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انت فیہم نے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک تم ان میں موجود و عذاب نہیں بھیجیں گے. انت فیہم نے عدو کو بھی دشمن کو بھی لیا دامن میں. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. عیش جاوید, عیش جاوید, عیش جاوید مبارک تجھے شیدائیے دوست. کہتے ہیں میرے امام کہ انت فیہم کی آیت کہ جب تک تو ان کے درمیان ہے پیارے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے, تو کافر بھی انت فیہم میں دامن میں آ گیا. تو پھر مسلمان اور عاشق کے لیے کیا؟ عیش جاوید, ہمیشہ ہمیشہ کا تجھے آرام مبارک ہو, ہمیشہ کا. کیوں؟ کیونکہ تو شیدائی دوست ہے, محبوب کا غلام ہے. عرض کر رہا تھا کہ اگر گانے سنیں گے, بچے گانے زنا کے مناظر دیکھیں گے, دنیا میں آ کے زنا کریں. غوث پاک ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے شہزادے بسم اللہ پڑھا رہے ہیں, پڑھتے نہیں 3 بار. محفل پہ سناٹا خاموشی, پڑھتا کیوں نہیں یہ بچہ؟ وہ کوئی معمولی نہیں ہے, جس دن پیدا ہوئی اسی دن سے روزہ رکھا. یہاں تو بڈھے ہو گئے لیکن روزے کی توفیق نہیں. کہتے نہیں نبی کے نام پہ جان دے دیں گے لیکن بیڑی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ کوئی عاشق ہے؟ نبی کے نام پہ جان دے دیں گے, داڑھی کے چند بال نہیں بڑھا سکتے. کوئی عاشق رسول ہے؟ ایسی مستیاں نہ کرو. کس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو؟ کس کی بارگاہ میں جرات کر رہے ہو؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. جو فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان نہ کر سکے اس کو عاشق رسول کہلانے کا حق کس نے؟ عاشق تو وہ تھے, نبی نے نہیں بلایا, نبی کا غلام آواز لگانے گیا تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے جان لٹانے آ گئے. سبحان اللہ. عاشق وہ تھے, نبی کے کہنے پہ جان لٹانے آ گئے, سر کٹانے آ گئے. اس کو چھوڑ کے پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ. یہاں پر نیند چھوڑ کر کے سر جھکانے بھی نہیں آ سکتے. کون سی قوم ہے؟ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم تباہ کیوں ہیں. میں نے کہا اسی لیے کہ عاشق نہیں بنے. برباد کیوں؟ اس لیے کہ عاشق نہیں بنے. اس لیے کہ عاشق کہلانا اور ہے, عاشق بن جانا اور ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. اگر وقت رہا اور آپ کا ذوق سلامت ہے تو اس جملے پر آخری میں گفتگو کروں گا کہ عاشق کہلانا اور ہے اور عاشق بن جانا اور ہے. ہم عاشق کہلا رہے ہیں, امین القادری خود بھی کہلا رہا ہے, کاش کہ وہ بن جائے. ہاں بلکہ میں تو کہتا ہوں صدیق و فاروق عثمان و علی کے ایک قطرے کی خیرات ہی مل جائے, ہاں تو بھی اپنا بیڑا پار ہو جائے. ہاں ورنہ یہاں کیا حال ہے, صرف باتیں باتیں, نعرے نعرے. بسم اللہ پڑھایا 3 بار نہیں پڑھے, سناٹا, تو سب چپ ہوئے. تو میرے مرشد میرے غوث نے کہا مرغ سب بولتے ہیں, بول کے چپ ہوتے. جس کے مرغ کی یہ شان ہے اس کی خود کی شان کیا ہوگی؟ جب سب بول کے چپ ہو گئے تو غوث پاک نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے کہ قرآن کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا جا سکتا تھا, کیونکہ حکم ہے جب قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو, اور وہ پڑھا بسم اللہ رہے تھے. داڑیاں سفید ہو گئی تھی لیکن توجہ نہیں گئی تھی, توجہ نہیں گئی تھی, پڑھا بسم اللہ رہے تھے. مرشد چپ تھے. کیوں نہیں بولے, ٹوکا کیوں نہیں کہ بسم اللہ کیوں پڑھاتے ہو, بسم اللہ شروع کرو؟ نہیں, اس لیے کہ وہ جو شکم سے سیکھ کے نکلے تھے وہ صرف قرآن نہیں تھا بلکہ ادب بھی تھا. ہاں جب مائیں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹے عبد القادر جیلانی جیسے. ماؤں کو جب زیور کی لالچ ہو جائے, ماؤں کو جب فون پہ گیم کھیلنے کی عادت ہو جائے تو پھر عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی تو اس کے شکم سے آتے ہیں جس نے کبھی اپنی گھر کی چوکھٹ بھی نہیں دیکھی, جس نے کسی اجنبی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا, جس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی, جس نے کبھی کسی کی چغلی نہیں سنی, جس نے کبھی زبان سے پوری بات نہیں نکالی. وہ حسینی سیدہ تھی جسے ام الخیر سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے. بہرحال ٹوکا نہیں, چپ رہے, خلاف ادب تھا ٹوکنا.
بڑوں کو نہیں ٹوکا جاتا، لیکن جب چپ ہو گئے اعوذ باللہ سے شروع کیا، الحمد شروع کیا، الف لام میم شروع کیا، حتیٰ کہ 17 پارے سنائے، 17 پارے 17 سنا کے چپ ہوئے تو لوگوں نے کہا 18واں بھی ذرا شروع کر دو، کہا بس اتنے ہی سنا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں اتنے ہی سن کے یاد کیے تھے، اور پھر زمین پر آ کر وہ سب کچھ ہم نے سنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جس کی ماں قرآن پڑھتی ہے، جس کی ماں قرآن پڑھتی ہے اس کا بیٹا یوں آ کر قرآن سناتا ہے، جس کی ماں قرآن سنتی ہے اس کا بیٹا آ کے یوں قرآن سناتا ہے، جس کی ماں گانے سنتی ہے تو پھر وہ نہ گانوں پہ تھرکے گا۔ گانوں لوگ کہتے ہیں مولانا ذرا اس کو تعویذ دے دو، مولانا کی تعویذ سے کیا ہونا ہے میرے بھائی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، خیال کرو اپنے بچوں کی تربیت پیدائش کے بعد نہیں، ماں کے شکم سے، بلکہ ماں کے شکم میں آنے سے پہلے سنوارو۔ اس لیے کہ کسان سے سیکھو، کسان بیج بونے سے پہلے کھیت صاف کرتا ہے۔ لوگ کسان کو بیوقوف اور بے عقل پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے، ہوشیاروں کو پتہ ہونا چاہیے کسان کہیں کا بھی ہو، کسان ہے، وہ بہت عقل مند ہے، کسان وہ کسان ہے اور تم بھی کسان ہو، البتہ سب کی زمین الگ الگ ہے، سب کے کھیت الگ الگ ہیں۔ ہمیں بھی کسان کہا گیا، نساؤکم حرث لکم فرمایا، وہ کھیتی میں جوتنے والا ہی تو کسان کہلاتا ہے۔ ہاں کسان کی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ بہرحال تو کس کھیت پہلے وہ صاف کرتا ہے، موسم کا انتظار کرتا ہے، بے شک۔ اس کے بعد بیج بوتا ہے۔ کانٹوں کی موجودگی میں بیج نہیں بوتا، بے شرم کی گھاس کے درمیان بیج نہیں بوتا، اسی طریقے سے کڑوے کسیلے پتوں کے درمیان بیج پہلے سب کو نکال کے پھینکتا ہے، اس کے بعد جب کھیت صاف ہوتا ہے، موسم کا انتظار ہوتا ہے، اس کے بعد بیج بوتا ہے۔ میں حیا کے پردے میں کہہ دوں یہ بھی کھیتیاں ہیں جسے خواتین کہتے ہیں، اور بیج وہ ہے جسے قرآن من نطفہ کہتا ہے، اور کسان تم ہو تو کھیت کی پہلے صفائی کرو۔ کیسے؟ کسان کانٹے ہٹاتا ہے، توجہ کریں، کسان کانٹے ہٹاتا ہے، بے شرم کی گھاس ہٹاتا ہے، کڑوے کسیلے پتے ہٹاتا ہے، اس کے بعد جب صاف ہوتا ہے تو موسم کے انتظار کے ساتھ بیج بوتا ہے بلا تمثیل۔ اگر بیوی گانے سننے کے عادی ہے، وہ گانوں کے کانٹوں سے واقف ہے، ہٹا۔ اگر وہ غیبت کی کڑوے کسیلے گھاس سے واقف ہے، ہٹا۔ اسی طریقے سے بے شرم کی گھاس اگر بے پردگی کی اس میں اگ گئی ہے تو ہٹا۔ ہوشیار کسان سوچتا ہے یار اتنا ٹائم نہیں ہے، موسم بہار قریب ہے، اتنا ٹائم نہیں، سب ایک ایک کر کے ہٹاؤں گا تو ٹائم چلا جائے گا، بارش آئے گی وقت نکل جائے گا۔ تو ہوشیار کسان کیا کرتا ہے؟ میں سب ہٹا نہیں سکتا، آگ لاتا ہے، لگا دیتا ہے، اور پھر ساری کاٹیاں جل جاتی ہے، کھیت کی بے شرم کی گھاس جل جاتی ہے، کڑوی کسیلی گھاس ختم ہو جاتی ہے۔ جلانے سے کھیت منٹوں میں صاف ہوتا ہے، مہینوں کا کام دنوں میں، دنوں کا کام گھنٹوں میں، گھنٹوں کا کام منٹوں میں کون کرتا ہے؟ آگ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کھیت میں آگ لگتی ہے اور کھیت صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر تمہاری کھیتی میں بد کرداری کی، غیبت کی، گناہوں کی، برائیوں کی، بے پردگی کی، جھوٹ کی آگ لگی ہوئی ہے، جھوٹ کی جو ہے وہ یہ کھیتیاں لگی ہوئی ہے، تو اس کو آگ سے کیسے جلائیں گے؟ کسان تو آگ لگاتا ہے اور جلدی سے کام ہو جاتا ہے، تم بھی آگ لگاؤ۔ کون سی؟ ایک کردار ختم کرو گے تو موسم بہار ہی ختم ہو جائے گا، بڑھاپا آ جائے گا، کھیتی نہیں کر سکو گے، وقت کم ہے۔ تو کہا کرنا کیا ہے؟ وہ کہا کسان آگ لگاتا ہے ماچس والی، کسان آگ لگاتا ہے پتھر والی، ہم نے کون سی آگ لگانا ہے جس سے کردار بد کرداری جل جائے، برا کردار جل جائے، برے اخلاق جل جائے۔ کہا اسی آگ کو عشق مصطفیٰ کی آگ کہتے ہیں۔ اپنی بیویوں کے دلوں میں محبت رسول، عشق مصطفیٰ کی آگ لگا دو، دل سے سارے گناہوں کی محبت ختم ہو جائے گی۔ ارے وہ آگ تو ایسی ہے کہ جو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اب عشق رسول کی آگ لگے گی کیسے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔
عشق رسول کی آگ لگے گی کیسے؟ یہ الگ عنوان ہے، اس کو چھوڑ کر ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ تو گھر کا ماحول عشق والا ہو تو بچے بھی عشق والے، اور امام غزالی کو ایسے ہی ماحول ملا ہے۔ امام غزالی کو مدرسے میں 4 سال کی عمر میں ڈال دیا گیا۔ پہلے 4 سال کی عمر میں مدرسے میں ڈالتے تھے، امام غزالی کو بھی ڈالا۔ استاد نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ پہلا دن مدرسے کا پہلا دن، استاد تیرا نام کیا ہے؟ بچے سب تجھے غزالی غزالی کہ تیرا نام کیا ہے؟ چپ رہے، کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ منہ چلانا بے ادبی۔ پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ چپ رہے، اور تیرا نام بتا تو کیا پڑھے گا؟ میں سبق تھوڑی پوچھ رہا ہوں کتاب کا، تیرا نام، ہم تو سب کو پاگلوں کو بھی نام یاد رہتے ہیں، کیا پڑھنے آیا تو نام نہیں بتاتا، ڈانٹ کھائی۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھگا بھی دیے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں مار بھی کھائی، لیکن میں اتنی بڑی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ امام غزالی ہے۔ اتنا کہتا ہوں ڈانٹ پڑی، چلے ڈانٹ پڑی، گئے، تھوڑی دیر کے بعد آنے کے بعد کہا استاد میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام بھی محمد ہے اور میرے دادا کا نام بھی محمد ہے، اس طرح میرا نام ایسے بنتا ہے محمد ابن محمد ابن محمد۔ کیسا عشق والا گھرانہ ہوگا جس کے دادا کا نام بھی محمد، جس کے باپ کا نام بھی محمد، خود کا نام بھی محمد۔ استاد نے مسکرا کے گالوں کو تبکیہ دی، بیٹا پہلے بتا دیتے تو ڈانٹ کیوں سنتے؟ کہا استاد میری ماں نے مجھے یہ سبق پڑھایا ہے مدرسے میں آنے سے پہلے کہ نام محمد کبھی بے وضو نہیں لینا، نام محمد کبھی بے وضو نہیں لینا، کیونکہ تیرا نام محمد بعد میں ہے، پہلے محمد مدینے کی سرکار کا نام ہے۔ استاد جب آپ نے میرا نام پوچھا نا تو میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں بے وضو نام محمد نہیں دیتا۔ تو کہا بتا دیتے، کہا استاد کو یہ بتانا کہ میں بے وضو، یہ استاد کی بے ادبی تھی، اور نام محمد پہ وضو لینا یہ نام محمد کی بے ادبی تھی، تو نہ میں استاد کی بے ادبی کر سکتا تھا نہ پیغمبر اسلام کی بے ادبی۔ یہ ہے امام غزالی۔ امام غزالی 500 کتابوں کے مصنف، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے صوفی، آج بھی ان کی کتاب پڑھو تو آنکھیں برس پڑتی، بڑی عظیم۔ میں کہتا ہوں کہ امام غزالی کی 3 کتابیں پڑھ لے تو آدمی اچھا، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا مقرر بننے کے لیے کیا کریں؟ میں نے کہا امام غزالی کی طرف جا، کتاب کے حوالے سے غزالی کی طرف جا، اور اخلاص کے حوالے سے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف۔ سبحان اللہ، مضمون وہاں سے ملیں گے، خلوص تاثیر وہاں سے ملیں گے، پھر دیکھ کیا رنگ جمتا ہے۔ ہاں بس، اور دونوں بغداد میں، ایک اس کونے پر ایک اس کونے پر، جب جاؤ گے تو بیچ میں کھڑے رہو گے تو وہ بھی نظر آئیں گے، وہ بھی گنبد نظر آئے گا۔ یہ وصال ہوا، وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، پرانی نہیں۔ میرے ساتھ چلو تو تھوڑا سا اس کا خیال کرنا، کیونکہ باضابطہ مقرر اور ادیب نہیں، مقرر لوگ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات لے کے چلتے ہیں۔ میں وہ فقیر، مجھے جہاں ضرورت لگتی ہے میں گلی کوچوں میں گھس کر کے پھر باہر آتا ہوں، کیونکہ میرا کام آپ کی اصلاح ہے۔ حالانکہ یہ تقریر کے اصول کے خلاف ہے ادھر ادھر جانا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنا چاہیے، لیکن میں تھوڑا سا پیسنجر کی طرح تھوڑا رک کر لے کر کے پھر سب کو آگے آتا ہوں، تو آپ تھوڑا مجھے اس میں معاف رکھیے گا، معاف کیجیے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، وصال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت آپ نے 500 کتابیں لکھی، اتنی عبادت کی، یہ کیا وہ سب کیا، انقلاب بپا کیا بغداد میں۔ جب امام غزالی خطاب کرتے تھے آپ کی محفلوں میں ہزاروں لوگ، بڑے مؤثر خطیب، زندگیاں بدلتی۔ امام غزالی فرماتے ہیں بیٹا جتنی نیکیاں کی نا سب سے میرے درجے بلند ہوئے، بخشش جس پر ہوئی وہ قابل توجہ بات ہے، جس پہ بخشا گیا ہوں نا توجہ کرنا میری بہنوں کی بھی۔ اگر کسی غریب عورت کو میری بہنیں دیکھ لیتی ہے تو ناک چڑھاتی ہے، نہیں، کسی کی غربت سے نفرت مت کرنا ورنہ اللہ تمہاری نسلوں پہ غربت مسلط کر دے گا۔ دولت آ گئی ہے تو دولت پہ غرور مت کرو، غریبوں سے محبت کرو۔ میرے نبی دعا فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے غریبوں میں رکھ، غریبوں کی محبت دے، اور مجھے غریبوں ہی میں دنیا سے اٹھا، اور جب قیامت کے دن میں محشر میں اٹھوں تو بھی غریبوں کے ساتھ اٹھوں۔ غریبوں سے پیار، ان کے پسینے میں بدبو نہ محسوس کیا کرو، اپنے زیور کو اترایا نہ کرو میری بہن، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اگر لاڈو پہن لو تو اتراؤ نہیں،
قدرت نے تمہیں راڈو پہننے والا بنایا، اس کو صبر کرنے والا بنایا. اور علماء سے پوچھ لو اللہ ہے کس کے ساتھ؟ راڈو پہننے والے کے ساتھ نہیں ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ. اگر تم بریانی کھا رہے اور وہ بھوکا